امریکہ نے لاکھ جتن کیے ہیں لیکن پھر بھی رشیا اور یوکرین کے درمیان جنگ بند نہیں ہوئی۔ رشیا نے 11 پوائنٹس دنیا کے سامنے رکھے ہیں کہ اگر یہ 11 پوائنٹس جو ہے یوکرین کو بھاتے ہیں یا ان کی سوٹ کرتے ہیں تو ہم یوکرین کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ چائنا بھی اس جنگ کے اندر انوالو ہو گیا ہے۔ آج تو یوکرین کی فورسز نے یہ کہا ہے کہ چائنا جو رشیا کو ڈرونز دے رہا ہے وہ ڈرونز دینا بند کرے۔ ان ڈرونز کی وجہ سے کافی زیادہ تباہی جو ہے وہ یوکرین کی ہوئی ہے۔ ناظرین گرامی، اس کے علاوہ امریکہ اور رشیا کے بیچ بھارت نے ایک بڑا اہم کردار ادا کیا ہے اور بھارت نے بڑی چلاکی سے اپنے تعلقات امریکہ کے ساتھ بھی مینٹین کر کے رکھے ہیں اور رشیا کے ساتھ بھی تعلقات خراب نہیں کیے۔ بھلے ہی بھارت کے اوپر بہت زیادہ پریشر تھا، لیکن آج کوارڈ کی میٹنگ ہوئی ہے آسٹریلیا کے اندر، ورچوئل میٹنگ تھی، اور اس ورچوئل میٹنگ کے اندر آسٹریلیا، جاپان اور امریکہ نے بھارت کا جو رویہ ہے رشیا کی طرف اس کو اپریشیٹ کیا ہے۔ یہ ایک اور اہم ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے کہ امریکہ کہہ رہا تھا کہ اگر جو ملک بھی رشیا سے تیل پرچیز کرے گا، گیس پرچیز کرے گا تو ہم اس کے اوپر سینکشن لگا دیں گے، لیکن بھارت ہر طریقے سے جو ہے اس کام میں انوالو ہے، ایک ایک چیز امپورٹ کر رہا ہے۔ اور کوارڈ کی میٹنگ کے اندر امریکہ بھارت کی اس جو ایکشن کو اپریشیٹ بھی کر رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ریزنز رکھیں گے۔ چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنات ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس موجود گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹسٹ نیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ رشیا کے جو صدارتی ترجمان ہیں جن کا نام دمتری پیسوف ہے، انہوں نے کہا ہے کہ رشیا اس وقت تک جوہری ہتھیار استعمال نہیں کرے گا جب تک اس کے وجود کو خطرہ نہ ہو، اور رشین پلان کے بارے میں کہا کہ یوکرین کے اندر جو رشیا کا پلان ہے وہ اسی طریقے سے جاری ہے جس طرح ہم نے پلان بنایا تھا۔ اس کے علاوہ یوکرین اگر کسی طریقے سے امریکہ سے کوئی ہتھیار لیتا ہے، یورپ سے کوئی ہتھیار لیتا ہے تو رشیا اس کو بخشے گا نہیں۔ ناظرین گرامی، میں نے کل بھی آپ کو خبر بنا کر دی تھی کہ رشیا کے اوپر اٹامک وار ہونے کا خدشہ ہے، یا رشیا خود کسی ملک کے ساتھ لمیٹڈ اٹامک وار کر سکتا ہے، کیونکہ اسی وجہ سے روسی صدر جو ہیں وہ سائبیرین ملک کے جو نیوکلیر بنکر ہیں وہاں اپنی فیملی کو لے کر چلے گئے ہیں۔ اس حوالے سے میں نے ڈیٹیل ویڈیو بنائی ہے، وہ آپ ہمارے چینل پر چیک کر سکتے ہیں۔ بہرحال بڑی اہم بات یہ ہے کہ چائنا بھی اس جنگ کے اندر انوالو ہو گیا ہے۔ ابھی تک تو چائنا کے بارے میں بہت ساری چمگوئیاں تھی کہ چائنا انوالو ہوگا نہیں ہوگا، لیکن ہم نے پہلے بتایا کہ اگر تائیوان اور چائنا کا معاملہ نکل کر سامنے آتا ہے تو رشیا بھی کل کو مدد نہیں کرے گا چائنا کی، تو لہٰذا چائنا مجبوری کے اندر رشیا کی مدد کر رہا ہے۔ اسی حوالے سے یوکرین کے ڈیفنس آفیشلز، ان کے سولجرز اور ان کے نائب صدر نے چین سے کہا ہے کہ وہ اپنی کمپنیوں کو روکے کہ وہ ڈرونز جو ہیں رشیا کو فراہم مت کرے۔ یوکرین نے بغیر پائلٹ کے فضائی گاڑیاں یعنی ڈرون بنانے والی کمپنی سے اپیل کی ہے کہ وہ روسی فوج کے میزائل حملوں میں ان کے استعمال پر پابندی عائد کرے۔ ناظرین گرامی، چائنا کی ایک کمپنی ہے جس کا نام DJI ٹیکنالوجی ہے۔ یہ کمپنی بہت زیادہ ایڈوانس قسم کے ہتھیار بناتی ہے اور بہت سارے ڈرونز اسپیسیفکلی بناتی ہے۔ تو روس کے بہت سارے آفیشلز، رشیا کی آرمی کے، رشیا کے سویلینز اس کمپنی کے ساتھ رابطے میں تھے، اور اس کمپنی نے پہلے مینوفیکچرنگ کی بڑے پیمانے پر ڈرونز کی، اور آج کل جو رشیا ڈرونز استعمال کر رہا ہے یوکرین جنگ کے اندر وہ چینی ساختہ ہے۔ ناظرین گرامی، آپ کو یہ بتا دیں کہ چائنا کے بہت سارے ڈرونز جو ہیں وہ رشیا کے اندر موجود ہے، رشین آرمی ان کا استعمال کر رہی ہے، لیکن بدلے میں یوکرین کے پاس بھی ڈرونز کی تعداد اب زیادہ ہوتی ہوئی جا رہی ہے، کیونکہ جو ترکی ہے وہ لگاتار ڈرونز جو ہے وہ یوکرین کو فراہم کر رہا ہے۔ تو اب یہ ان ایمڈ وہیکل جو ہیں ان کا زیادہ استعمال ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اس خبر کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔